اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. عشرہ مجالس جاری ہے اور اس سلسلے کی آج 5ویں مجلس ہے اور ہمارا عنوان حسینیت اور ہمارا عنوان ہے مولا حسین علیہ السلام کے عنوان کے مولا رسول خدا کے کلام سے کہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ. تھوڑا سا گلا خراب ہے، اگر آپ کا ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالی جو بیان کرنا چاہ رہی ہوں وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گا. ہماری بات جو اب تک ہوئی امام حسین علیہ السلام کی اس راستے پر، اس راہ پر جو امام حسین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور امام حسین جس راستے کے چراغ بھی ہیں اور امام حسین اس راستے کا سفینہ بھی ہے، یعنی چراغ دکھانے والے بھی امام حسین ہیں اور نجات دینے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں. امام حسین کی وہ ذات کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے اصحاب کے ذریعے سے، اپنے شہداء کے ذریعے سے، اپنے پیاروں کے ذریعے سے، اپنے خاندان کے ذریعے سے ایسا سفر طے کیا ہے دین کا، ایمان کا، ولایت کا، شریعت محمدی کا اور زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ اور طریقہ طے کر کے ہمیں دیا ہے تاکہ اس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے آنے والے ادوار میں جو مشکلات کے ادوار ہیں، جو مشکلات کے دور ہیں، ان میں اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے. ہم کیونکہ کربلا کو راہ نجات سمجھتے ہیں اور عاشورہ اور کربلا ہمارے لیے کیونکہ ہم ہر سال برپا کرتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، ہر سال ہم 10 محرم کو سب جمع ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس دن جو پیغام پہنچتا ہے ان 10 ایام میں خصوصیت سے اور ویسے روز عاشورہ کہ امام نے جو کچھ پیش کیا راہ الہی میں، جو کچھ دیا پروردگار عالم کے سامنے، جو جان کے نذرانے پیش کیے، جو کچھ دیا، وہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین بہت قیمتی ہے. اور ہم جو آج مشکلات کا شکار ہیں دین سے دوری کی وجہ سے ہے. ہمارے گھروں کے ماحول، ہمارے معاشرے یہ سب کے سامنے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اتنے بے دین ہو چکے ہیں. اگر کبھی آپ زیارتیں پڑھیں تو زیارات میں موجود ہے نا کہ اور زیارات کے جملوں میں بھی باقاعدہ یہ جتنے قاتلین ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے. جیسے زیارت عاشورہ ہے، اس میں باقاعدہ نام لے لے کر لعنت کی گئی ہے. ان پر کیوں لعنت ہے؟ ان ظالمین پر، ان قاتلین پر کیوں لعنت کی گئی ہے؟ اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نمائندوں کو قتل کیا تھا، جنہوں نے دین کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ سب سے بڑے کام یہ سب نے سنا ہوا ہے بار بار واقعہ کربلا کہ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید حرام کو حلال قرار دے رہا تھا اور حلال کو حرام قرار دے رہا تھا. یعنی وہ حلال جو خدا نے حلال کیا ہے
وہ تو رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے، لیکن یزید آ کر اصل میں وہ خلیفہ نہیں بنا بیٹھا تھا، وہ اپنے وقت کا فرعون بن کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے وقت کا شداد بن کے بیٹھا تھا، وہ اپنے وقت کا نمرود بن کے بیٹھا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی خدائی کا دعویٰ کروں گا، میں اپنا یہ عمل پیش کروں گا اور اپنی جانب سے ایک شریعت چلاؤں گا اور شریعت محمدی کو ختم کر دوں گا. اور اس کے لیے وہ انجام دینے کے لیے اس کو سب سے پہلے جو رکاوٹ اس کے درمیان تھی وہ حسین ابن علی تھے، مولا حسین اس کی رکاوٹ تھے. اور اگر مولا حسین اس کے سامنے نہ آتے، وہ قیام نہ کرتے، تو جو حال اس وقت کے مسلمانوں کا تھا ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا. جس طرح بنی اسرائیل کی وجہ سے جتنے یہ خدا بنے یہ انہی کی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے بنی ہے. نبی تو خدا بھیجتا رہا، نبی تو پیغام دیتے رہے، نبی تو لشکر تیار کرتے رہے، نبی تو تبلیغ کرتے رہے. امت نے کیا کیا؟ اصل کام، اصل ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہوتی ہے. نبی خدا بھیج دے گا، نمائندہ خدا بھیج دے گا، امام خدا بھیج دے گا، پیشوا خدا بھیج دے گا. اس لیے نہیں کہ اس کو پھر اس طرح مقدس بناؤ کہ اسے سائڈ پہ رکھ کے کہو کہ ہماری دعائیں آپ نے قبول کرنی ہیں، ہماری حاجات آپ نے قبول کرنی ہیں، ہمارے رزق کی پریشانیاں ہیں آپ کے ذمہ، سب آپ نے کرنا ہے. اور جہاں پر بات آئی کہ دین پر آنا چاہ رہی ہے اور ہماری فرائض ہمارے فرائض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہم نے آگے نہیں جانا. ہماری نظر میں یہ اولیاء الہی جو لوگ پیر فقیروں پہ عموماً زیادہ تر لوگ یقین رکھتے ہیں، ہمارے ابھی ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ملنے والے تھے، ان کے پتھری ہو گئی تھی گردے میں، تو بہت اذیت میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، اور تسلسل سے وہ پتھری بڑھ رہی تھی. انہیں کہا، ڈاکٹرز نے کہا یعنی اس فیلڈ کے مجتہد ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، جو بیماری آپ کو ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا اور لیزر کے ذریعے سے بڑا چھوٹا سا آپریشن ہے، آپ کرا لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپریشن نہیں کراؤں گا. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے شفا مل جاتی. اب کہا گئے کہاں؟ کسی پیر کے دربار پہ گئے، بقول جو میں نے ان کے منہ سے سنا، میں وہاں ان کا بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پانی ملتا ہے، وہ پی لیں تو پتھری غائب ہو جاتی ہے یا نکل جاتی ہے. انہوں نے پانی پیا، یقیناً وہ میری مجلس بھی سنیں گے بعد میں. انہوں نے پانی پیا اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہن میری تو پتھری غائب ہو گئی یا نکل گئی یا کہیں، بس میں بڑا سکون آ گیا، مجھے بڑا بہترین ہو گیا تھا. ٹھیک 2 دن کے بعد پتا چلا وہ تڑپ رہے ہیں درد میں، بہت شدت کا. ایون کہ جو پتھری کا سائز تھا وہ اتنا بڑا ہو کہ 7 mm تک چلا گیا. وہ چھوٹی سی 2 mm کی پتھری وہ بڑھ گئی، کافی طویل موٹی اچھی خاصی ہو گئی. اور ابھی کل انہوں نے آپریشن کرایا. اس اینڈ کیا ہوا؟ آپریشن. ہم بڑی جلدی پیروں فقیروں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں اور یہ اعتقاد ہوتا ہے آپ کا کہ جو آپ کو لے جاتا ہے، آپ کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ واقعی اس سے ہمیں، بے شک ہیں بہت سے اولیاء اللہ ہیں کہ جو جن کے پاس خدا نے جن کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، بے شک ایسے ہیں، لیکن ہر جگہ بھی نہیں ہے کہ اتنے ہوں کہ سارے کے سارے ہوں. تو وہ کچھ اب نکل تو آئی، وہ جہاں بھی چھپ گئی تھی اس پانی سے، جہاں بھی وہ چلی گئی تھی، جدھر بھی گئی تھی وہ باہر آ گئی ہے بڑی ہو کر. اینڈ کیا ہوا؟ آپریشن. تو ہم جب پیروں فقیروں پر جو لوگ، میں نے یہ پوری مثال جو دی ہے وہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، جو لوگ پیروں فقیروں پر یقین رکھتے ہیں نا، وہ اپنے پیر کو لیتے ہیں، نئی دکان کھولتے ہیں، اوپننگ اس سے کرتے ہیں. ایسا ہی نا، آپ نے کوئی کاروبار کیا، دکان کھولی، تو آپ نے کہا پیر برکت کے لیے ہوتا ہے، اس کو بلا کے لے چلتے ہیں، دکان کا فیتا اس سے کٹوانا ہے، پہلی چیز اسی کو بیچنی ہے، پہلی چیز اسی کو دینی ہے، پہلی کمائی سے پیر صاحب کے گلے میں جو ہے وہ پیسے جائیں گے. یہ ہم عموماً ہمارے معاشرے میں، نہ صرف آپ لوگ، مطلب ضروری نہیں آپ کریں، لیکن عموماً معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے، یہ ہوتا ہے. تو وہ پیر اتنی عظیم چیز ہوتی ہے یا عظیم شخصیت ہوتی ہے، ایک معتبر شخصیت ہوتی ہے وہ پیر انسانوں کے لیے.
آپ ان کو گھر لے کے جاتے ہیں کہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت آ جائے گی، یہ ہمارے گھر میں آئیں گے، کھائیں گے ہمارے رزق سے، ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی. کرتے ہیں نا، ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں، بری بات نہیں ہے. اب آپ یہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ اپنی آدھی جائیداد برکت کے لیے پیر صاحب کے نام کر دو، آپ کبھی نہیں کریں گے. یہ بابرکت پیر جس سے دکان کا فیتا کٹوایا جا رہا ہے، اگر آپ کو کہے کہ آپ دکان کی کمائی میں سے آدھا پروفٹ اپنے اس پیر کو دے دو، آپ کبھی نہیں دیں گے. کریں گے کبھی ایسا؟ آپ کبھی نہیں کریں گے. میں نے پہلے بھی شاید کوئی مثال دی ہے اسی حوالے سے. ہم کبھی نہیں کریں گے ایسا. کیوں؟ کیونکہ پیر معتبر ہے، اور معتبر کا کام یہ ہے کہ بس برکت کے لیے آئے اور آ کے چلا جائے. جائیداد میں حق نہیں بنتا، مال میں حق نہیں بنتا، حصے میں حق نہیں بنتا، پروفٹ میں حق نہیں بنتا. کیوں ہے؟ برکت کے لیے ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے معذرت کے ساتھ ائمہ کو بھی یہی سمجھ لیا، بس دعا مانگو برکت کے لیے ہے. ان کے مجلس کراتے ہیں، ان کے قدم آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت ہو جاتی ہے. لیکن ان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ سے جائیداد نہیں مانگتے، وہ آپ سے پروفٹ نہیں مانگتے، وہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. لیکن جو مانگتے ہیں آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو آپ سے آپ چاہیے، آپ کا نفس، آپ کا وجود، نہ آپ کی جائیداد، کچھ نہیں چاہیے. جیسے جب امام حسین چلنے لگے، اس کی مثال دے رہی ہوں، تو راستے میں، مکہ کے راستے میں ایک شخص ملا امام کو. امام نے اس سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں، حال احوال ہوا. تو اس کے پاس گھوڑے تھے، اس کے پاس اسلحہ تھا، بڑا مال جائیداد سارا کچھ تھا اس کے پاس. تو اس نے پوچھا امام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ میرا سفر اب خروج کیا ہے، میں نے یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ کچھ چاہیے، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ امام نے کہا. تو اس نے کہا مولا یہ گھوڑے ہیں میرے پاس، یہ گھوڑے لے جائیں. میرے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، تلواروں کی ضرورت ہوگی، جنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ تلواریں لے جائیں، یہ گھوڑے لے جائیں، یہ مال و اسباب میرے پاس ہے، آپ لے جائیں. امام نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ گھوڑے چاہیے، نہ مجھے تلواریں چاہیے، نہ تیرا مال چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ مولا نے کہا مجھے تو چاہیے. اس وقت نفر کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، پیروکار کی ضرورت ہے، اس انسان کی بشر کی ضرورت ہے. مجھے تو چاہیے، نہ تیرے گھوڑے، نہ تیرا مال. کہا مولا میں تو نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا. چاہیے کیا؟ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم دے نہیں سکتے، اور جو ہم دیتے ہیں اس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب کچھ ان کے وسیلے ہی سے ہمیں ملا ہوتا ہے. امام کو جو کچھ آپ سے چاہیے وہ آپ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نشاور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز پڑھیں گے، جو اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ سبق عشق ہے. جس دن ہم سبق عشق پڑھ لیں، عشق کا سبق پڑھ لیں، اس دن آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی. کیونکہ عاشق کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، عاشق کبھی بھی راستوں کو نہیں بدلتا، عاشق کبھی بھی اپنی جان کو پیارا نہیں سمجھتا، عاشق کبھی بھی اپنے مال کو پیارا نہیں سمجھتا. عاشق کے لیے کیا ضروری ہے؟ عاشق کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی ترین جو شے ہوتی ہے وہ اس کا معشوق ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ عشق کر رہا ہے، یہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے دنیا میں جو لوگ مرد خواتین سے کرتے ہیں، خواتین مردوں سے جو محبت، اسے عشق تو نہیں کہتے، لیکن عموماً لوگوں نے یہ لفظ استعمال کر لیا اپنے لیے. تو کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لٹا دیتے کسی ایک عورت کے لیے، یا عورت کسی ایک مرد کے لیے، یہ سب لٹا دیتے. کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں یہ ایسا؟ کیونکہ انہیں اپنے معشوق کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. عشق یہی ہوتا ہے. اور جب یہ اہل بیت سے ہو جائے، جب یہ علی رسول سے ہو جائے، جب یہ حسین ابن علی سے ہو جائے، جب علی ابن ابی طالب سے ہو جائے، تو پھر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ساتھ ہی اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں. پھر جان بھی پیاری نہیں ہوتی. لیکن اس سب کو پہنچنے کے لیے،
انسان کیسے یہ مقام حاصل کرے عشق کا، کیسے وہ بلندی حاصل کرے، کیسے عاشق کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ امام کہے کہ یہ میرا عاشق ہے، امام کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے. آپ معرفت کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اور معرفت وہ مقام ہوتا ہے، آپ سن تو رہے ہیں نا، سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ کو. معرفت وہ مقام ہوتا ہے، پورے مجمع میں سے ایک خاتون نے کہا ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ سمجھیں کو وہ مقام کہ جہاں پر پہنچنے سے پہلے آپ کو اپنے بت توڑنے پڑتے ہیں. بہت سارے بت بنائے ہوتے ہیں ہم نے، اور ہم ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں. کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں بت پرست ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کسی بت کو نہیں مانتے، ہم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا لیکن کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک انا کا بت ہوتا ہے جو ہمیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، جو ہمیں کسی سے معافی، اپنی غلطی ہوتے ہوئے کسی سے معافی مانگنے نہیں دیتا، اپنی خطا ہوتے ہوئے اقرار نہیں کرنے دیتا. بندوں کی بات نہیں کر رہی، ایون خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو اس طرح چھپا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. ہم اس کے سامنے بھی اعتراف نہیں کرتے، یہاں تک کہ 5 وقت کا نمازی جب گناہ کرتا ہے تب بھی جب عوام کے سامنے جاتا ہے اپنی نمازوں پہ فخر کرتا ہے. کیوں فخر کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا بھی نہیں دیکھ رہا کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں. سب سے پہلا بت جب رسول آئے نا، تو رسول نے آ کے جب تبلیغ دین کی تو جو توڑا رسول نے آ کے وہ بت تھا، نہ کہ ظاہری بت جن کی وہ پرستش کرتے تھے، انا کے بت. جب تبلیغ ہو گئی، اسلام پھیل گیا، اسلام قبول کر لیا، لا الہ پڑھ لیا، محمد الرسول پڑھ لیا، اس کے باوجود اندر سے بت تھے، اندر بت تھے. کون سے بت تھے؟ کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے نا، تو یہ لوگ، یہ مسلمان کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ حبشی، یہ کالا جو شین کو سین بولتا ہے، آپ اس سے اذان کیوں کہلواتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے واقعہ کہ جب صبح نہیں ہوئی تھی حضرت بلال کی اذان کے بغیر، تو یہ کہتے تھے کہ کوئی اور کام دے دے، بلال کوئی اور کام کر لے گا، اس سے یہ اذان نہ دلائے. کیوں؟ کیونکہ اذان وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا خدا کی جانب، جس کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا عبادت کے لیے، جو اعلان کرتا تھا مسلمانوں کو کہ آ جاؤ اب عبادت کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. تکلیف کیا تھی؟ بلال کی آواز پہ کیوں آئے؟ یہ غریب، کل تک جو ہمارا غلام تھا، کل تک جس کے سینے پہ پتھر رکھ کر ہم ظلم کرتے تھے، کل تک جس کو ہم اسلام قبول نہیں کرنے دے رہے تھے، کل تک یہ حبشی ہمارا گند اٹھایا کرتا تھا، کل تک یہ حبشی جو ہمارے گھروں کا کام کرتا تھا، آج اس حبشی کو اتنی عزت مل گئی کہ یہ مؤذن رسول خاتم ہو گیا اور پھر اس مقام تک پہنچا. رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا اذان تو بلال ہی دے گا، اذان بلال دے گا. یا رسول اللہ کوئی اور کام کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کے بت توڑنے ہیں میں نے. اگر یہ بت نہ ٹوٹے تو قیامت تک تم بلند برتری کو سمجھتے رہو کہ ہم برتر ہیں، ہم بلند ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم عرب ہیں، اور باقی سارے کے سارے ہم سے نیچے ہیں. لیکن جو دین رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس میں نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی اس میں عجم ہے، نہ کوئی اس میں کالا ہے، نہ اس میں کوئی گورا ہے، جس میں کوئی بھی تمیز نہیں ہے. اور اس کی دلیل پیش کی ہے میدان کربلا میں امام حسین نے، جب حضرت جون آئے اور حضرت جون نے اجازت مانگی امام حسین سے. غلام ہے نا حضرت جون، حبشی غلام کالے، اور مولا حسین سے اجازت مانگی، مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے. مولا حسین نے اجازت نہیں دی. جس کا وقت ہوتا تھا مولا اس کو اجازت دیتے تھے. مولا نے اجازت نہیں دی، پھر واپس پلٹ گئے، پھر آئے، کئی بار اجازت مانگی.
اب جب آئے تو آ کر کیا کہا، مولا میں جانتا ہوں آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے، میرا خون سیاہ ہے، میں حبشی ہوں، میرے اندر سے بدبو آتی ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، میرے پسینے میں بدبو ہے، آپ کا لہو سرخ ہے، میرا لہو سیاہ ہے، آپ نورانی ہیں، آپ کے اندر نور ہے، اور میں سیاہ فام ہوں، میں کالا ہوں، اس لیے آپ پسند نہیں کرتے کہ میرے خون میں اس کا خون مل جائے، اس لیے جانے نہیں دے رہے۔ مولا میں غلام ہوں اور باقی آپ کے اصحاب ہیں، کیا یہ وجہ ہے مجھے نہ بھیجنے کی؟ مولا نے سینے سے لگایا جون کو اور کہا، جون جو تمہارا مقام ہوگا شاید وہ مقام کسی اور صحابی کو نہ ملے، اور ملا۔ جب حضرت جون کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد آئے اور معزز امام سید سجاد آئے تو بنی اسد نے آ کر سوال کیا امام سجاد سے کہ مولا باقی تو پتہ چلتا ہے کون سی لاش کس کی ہے، عام لاشوں کی طرح لاشیں ہیں، لیکن ایک لاش بڑی عجیب ہے آپ کے اصحاب میں سے۔ مولا نے کہا کیا بات عجیب ہے؟ کہ مولا اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ لاش ایسی ہے کہ جس میں سے نور پھوٹ رہا ہے، اور اس قدر معطر اور سفید ہے، اتنی نورانی ہے کہ ایسا لگتا ہے یا کسی ولی کی ہے یا کسی نبی کی ہے۔ امام نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ میرے بابا حسین کے غلام جون کا لاشا ہے، اور مولا حسین نے وعدہ کیا تھا جو مقام جون کو ملے گا وہ دنیا بھی دیکھے گی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یہاں دنیا نے دیکھا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی حسین ابن علی کے نجات کے راستے پر سوار ہو تو مولا دنیا میں بھی کیا مقام دیتے ہیں، یہ مقام۔ یہ نجات کے راستے ہیں، اور نجات کے راستے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہی آپ کے کام آئیں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہمیں وہ بننا ہے جو امام بنانا چاہتے ہیں، وہ بن کر آپ یہ راستہ معین کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، یہ بنے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر نہ بنے تو آپ نامکمل ہیں۔ امام کو چاہیے کیسے؟ امام جب یہ راستہ اختیار کیا ہے امام نے، آپ نے شاید واقعہ سنا ہو کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، امام صادق کے پاس، اور اس نے امام سے کہا کہ امام ہم سب تیار ہیں، لشکر تیار ہے، سب آمادہ ہیں، اور ہم سب جنگ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ بنو عباس اور بنی امیہ آپس میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس دوران ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، آپ قیام کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے کہا واقعاً میرے ساتھ ہو؟ کہا جی مولا آپ کے ساتھ ہے۔ امام اس کو ایک صحرا میں لے کے گئے جہاں بکریوں کے بچے چر رہے تھے، کھا پی رہے تھے۔ امام نے کہا خدا کی قسم اگر اتنے بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کر دیتا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 17 بکریوں کے بچے تھے وہاں، نہ بکریاں نہ جوان جانور، بچے 17 بکریوں کے بچے وہاں چل رہے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں دیکھ کر رونا آیا، گریا کیا کہ واقعی امام کیا کہہ رہے ہیں، یعنی 17 بھی نہیں تھے جو امام قیام کر لیتے، جس کے 4000 شاگرد ہوں، جس کی پوری یونیورسٹی ہو، جس کے کتنے صحابی ہوں، جس کے کتنے شیعہ ہوں، جس کے کتنے ماننے والے ہوں، لیکن امام کو جن جانثاروں کی ضرورت ہے وہ 17 بھی نہیں ہے۔ یہاں بتانا کیا چاہتے ہیں امام کہ آپ کی اور ہماری اولادوں میں سے یہی جو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، ہماری انہی نسلوں میں سے مرد و زن جو ہم نے اپنی گودی میں پروان چڑھائے ہیں، ہماری اولاد، ہماری جوان بچیاں یا ہمارے بچوں میں اگر 17 بھی خالص ہوتے تو امام زمانہ ظہور کر جاتے۔
ہم میں کمی کیا رہ گئی ہے؟ ہمیں دل میں عشق حسین ابن علی کا بیج بونا ہے بس. اگر یہ بیج بو دیا اپنی انہی بچیوں، یہی جوان بچیوں کے اندر، ابھی وقت نہیں گزرا. ہم مائیں اگر یہ کہے کہ ہم تو بڑی گناہگار رہی ہیں، ہماری تو جوانی ایسے گزری ہے، گناہوں میں گزری، ابھی وقت نہیں گزرا. یہ جو لائے ہیں نا اپنی آغوش میں، ان کے اندر ایک بیج بونے کی دیر ہے، اور بخدا یہ زمین بڑی زرخیز ہے. جی آپ کی حسینی اولاد، ان کے دل زرخیز ہیں، ان کے سینے زرخیز ہیں. ان میں ایک مرتبہ وہ بیج جو بویا تھا ابو ذر نے لبنان میں، اگر یہ بیج بو دیں تو انہی اولادوں میں سے حسن نصر اللہ بن سکتے ہیں. اگر ہم بو دیں، جانتے ہیں نا ابو ذر کون تھے؟ اگر ابو ذر بن جائیں ہم سب، اور اپنے آپ کو پہلے سے مسلمان تو نہیں تھے ابو ذر، بعد میں اسلام قبول کیا. آپ تو مسلمانوں کی آغوش میں پلے ہیں، آپ تو مسلمان خاندانوں میں رہے ہیں، شیعہ خاندانوں میں رہے ہیں. آپ نے تو حسین ابن علی کو قبول کیا ہے، حسین ابن علی نے آپ کو قبول کیا ہے. آپ تو ان فرش عزا پہ بیٹھنے والوں میں سے بھی شامل ہیں. آپ تو یہاں کے پروردہ ہیں. آپ کے دل میں تو عشق علی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ کیوں وہ بیج نہیں بو سکتے؟ جن کو عشق علی پتہ ہو، جن کو حکومت علی پتہ ہو، جن کو عدل علی کا علم ہو، جو علی سے اس کے باوجود بھی محبت کرتے ہو کہ سب سے پہلے سختی کر کے ہمارے تمام گناہوں کی جو پکڑ کریں گے وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے. یہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پہ جو سختی آئے گی یا تعزیانہ ہمارے گناہوں پہ پڑے گا تو مولا علی کی طرف سے آئے گا. یہ جانتے ہوئے بھی اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں. کون؟ علی، وہ مولا کائنات. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا یہودی، یہ کچھ سوال لے کر آیا تھا. کل 40 سوال تھے اس کے پاس، اور یہ اپنے 40 سوال لے کر آیا کہ میں خلیفہ مسلمین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اب وہ آیا، اور جب وہ پہنچا مولا کائنات کے شہر میں، کوفہ میں پہنچا، تو اس نے ایک شخص کے پاس جا کر کہا کہ میں دارالبست میں، یہ آخری واقعہ پڑھ کے اختتام کرنے لگی ہوں، کہ دارالامارہ کے قریب جو جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ حاکم ہوتا ہے، جہاں مولا علی بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، اس کے قریب کہیں مجھے کوئی گھر لے کر دو کرائے پر. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کسی بھی حاکم سے جب ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو کئی دن لگ جاتے ہیں، ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر وہ ٹائم دیتا ہے، کچھ دن اس شہر میں رہنا پڑتا ہے، پھر جب ٹائم جسے آپ اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں تو وہ لینی پڑتی ہے، پھر ٹائم ملتا ہے، پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو مجھے کرائے پہ حجرہ چاہیے، کوئی کمرہ چاہیے. اب جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی؟ سردار سے، اس جو ہمارا حاکم ہے، اس سے ملنے کے لیے اتنا ٹائم تو نہیں لگے گا. اس نے کہا نہیں لگتا ہے. بڑے حیران ہوئے لوگ اس کی بات سن کر، اور وہ حیران ہوا لوگوں کی بات سن کر کہ کتنے عجیب لوگ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے سردار سے ملنا ہے، خلیفہ وقت سے ملنا ہے، یہودی ہے. خیر اسے حجرہ ملا، اور تھوڑی دیر بعد اسے کہا کہ خلیفہ وقت آ گئے. بڑا حیران ہوا کہ خلیفہ وقت، لوگ تو اتنا ٹائم لیتے ہیں اتنی جلدی. جب وہ حجرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پانی میں نچڑا ہوا ایک شخص، سر سے لے کر پاؤں تک جس کے پانی بہ رہا ہے، کپڑے اس کے گیلے ہیں، اور وہ گیلے کپڑوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے خلیفہ ہیں. کہا کہ یہ اتنے گیلے کیوں ہوئے ہوئے، ان کے کپڑے کیوں گیلے اتنے، اور ان کا حلیہ، ان کا تاج، ان کا ابا قبا کدھر ہے؟ ان کی ابا قبا. اس نے کہا کہ یہ تو نہیں پہنتے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا کہ پھر یہ وہ خلیفہ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. کہا نہیں یہ ایسے ہی ہیں اور یہی خلیفہ ہیں. کہا گیلے کیوں ہیں؟ کہا ابھی کوفے کی بیواؤں کے گھر میں پانی دے کر آئے ہیں، کہ کئی کوفے کی بیوائیں اپنے گھروں سے
پردہ دار عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں، اس لیے ہمارا حاکم کوفے کی بیواؤں کے گھروں میں پانی بھر کے دے کر آیا ہے۔ کہا کہ یہ کیسا حاکم ہے؟ پھر اس نے حیرت سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ حاکم جو تمہارا چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، یعنی تمہارے لشکر کا سپاہی سالار بھی ہے، تمہارا لشکر بھی چلاتا ہے، تمہارا حاکم بھی ہے، تمہارا خلیفہ بھی ہے، تمہارا مولا بھی ہے، تمہارے کوفے کا حاکم بھی ہے، آدھے سے زیادہ اسلامی سلطنتیں جس کے نیچے حکومت کر رہی ہیں وہ ان کے سر پر حکومت کر رہا ہے، جس نے ہر جگہ اپنے سفیروں کو اور اپنے حاکمین کو بھیجا ہوا ہے، جس نے ہر جگہ اپنے نائبین کو بھیجا ہوا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ وہی علی بن ابی طالب ہے۔ حیران ہوا اور مولا کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ کیا آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں؟ اب اس کے ذہن میں وہ تخت و تاج، وہ حکومت، وہ محل، وہ آسائشیں، وہ ریشمی لباس، وہ سب کچھ جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا مولا علی کے لیے، وہ سب کچھ تھا۔ جب دیکھا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مولا نے کہ بتاؤ کون سے سوال لائے ہو جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے سوالوں کو پھاڑا اور پھاڑ کر کہا سب سوال ختم ہو گئے جب میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھ لیا۔ اسلام کو قبول کیا کس نے؟ اس یہودی نے اسلام کو قبول کیا، کیا دیکھتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ جس نے اپنے وجود میں کوئی بت ہی نہ بنایا ہو، جو اپنے رب کے آگے اتنا عاجز ہو، جو اللہ کے بندوں کے آگے اتنا عاجز ہو، جو حاکم ہو کے بھی رعایا کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہو، وہ علی ابن ابی طالب اگر ان کا مولا ہو آقا ہے تو وہ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو ہمارا تعلق تو اس اسلام سے ہے، ہمارا تعلق تو اس دین سے ہے کہ جس کے حاکم کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس کے ولی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جب ان سے متمسک ہو جائیں اور جڑ جائیں ہم لوگ تو اس کے بعد ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ جن کو راہ نجات مل جائے وہ بھٹک نہیں سکتا۔ ایسے راستے جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں مجھے لوگوں سے بھرے ہوئے۔ آج کا دن منسوب ہے حضرت علی اکبر کے ساتھ۔ عموماً سب کی شہادتیں 10 محرم کو ہوئی ہیں، لیکن عموماً 5 محرم کو حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ اکبر کون ہے؟ کربلا کے 18 سال کے جوان کا نام علی اکبر ہے۔ امام حسین کے وہ بیٹے کہ جو ہم شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صورت میں، جو سیرت میں، جو خلق میں، جو خلق میں شبیہ نبی ہے، اس کو اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ جس کو جناب زینب 18 سال حجابوں میں پالے، اس کو اکبر کہا جاتا ہے۔ مولا عباس ہر ہستی کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجتے تھے اور مولا حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے۔ جب حضرت علی اکبر کا وقت آیا تو مولا حسین نے کہا عباس تیار بھی میں کروں گا، میدان میں بھیجوں گا بھی میں، اور اٹھا کے بھی میں لے کر آؤں۔ حضرت علی اکبر کو مولا حسین نے تیار کیا، کس خوبصورت انداز سے تیار کیا۔ کمر بند باندھا، پٹکا باندھا، تلوار کو ہمائن کیا، سر پہ امامے کو رکھا۔ وہ مائیں بیٹھی ہیں جن کے جوان بیٹے ہوں گے، جب بیٹا سج کر تیار ہو جائے اور تیار بھی فوجی لباس میں ہو اور بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہو تو ماں کو کیسا لگتا ہوگا، اس باپ کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ تیار کر کے علی اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا ہے امام حسین نے، اور اس کے بعد حسرت سے دیکھ کر کہا اکبر جاؤ پالنے والی سے اجازت لے آؤ۔ حضرت علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے، جناب زینب نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اکبر تمہارے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے اجازت مل گئی ہے۔ اکبر نے کہا جی پھوپھی اماں
بابا نے کہا ہے میدان میں چلے جاؤ. جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا. گویا اکبر ایسے رخصت ہو رہے تھے جیسے کسی جوان کا لاشا گھر سے اٹھتا ہے. اکبر کے کوئی ہاتھ چومتا تھا, کوئی پیشانی کا بوسہ لیتا تھا, کوئی گلے کا بوسہ لیتا تھا, کوئی اکبر کی داڑھی کو چوم رہا تھا. بس عزاداروں اکبر میدان کربلا کے لیے روانہ ہوئے. مولا حسین نے علی اکبر کو سواری پہ سوار کیا. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. پیچھے پیچھے جناب حسین کے قدم بڑھنا شروع ہوئے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, مولا حسین کے قدم تیز ہوئے. آواز دی حسین محلن محلا, اے عباس اے علی اکبر آہستہ چلو, اکبر ذرا آہستہ چلو, تیز تیز نہ جانا. اے علی اکبر تیرا بابا پیچھے ہے. اے اکبر اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا فوجوں کی طرف. اے اکبر میں اپنے چہرے کو میری طرف رکھنا. میں کہتی ہوں جس کو علی اکبر کا منہ پھیرنا گوارا نہیں ہے اس نے علی اکبر کے کیسے لاشے کو دیکھا ہوگا, وہ اکبر کا لاشا کیسے اٹھا کے لے کے آیا ہوگا. بس عزاداروں میدان میں علی اکبر اترے. چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے. ایک حملہ ہوا, علی اکبر کی گردن پہ تیر لگا. اب اکبر رہبار پہ بیٹھ نہیں سکے. اکبر نے اپنے آپ کو رہبار کی گردن پہ ڈالا. رہبار جیسے ہی رہبار کی گردن پہ سوار آیا ہے نا, ایک مرتبہ جو سلجنا تھی نا, مولا کی جو سواری تھی, جو رہبار تھا, دشمنوں نے اس پہ حملہ کرنے شروع کیے. رہبار کو دشمن کی فوج میں لے گئے. اب جب علی اکبر پہ حملے ہوئے, اتنے تیر برسے, اتنی تلواریں برسی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اکبر کی پشت سے علی اکبر کے بدن کا گوشت تلواروں کے ذریعے سے کربلا میں بلند ہو رہا تھا. بس عزاداروں ایک نیزے کی علی اکبر کے کلیجے میں لگی. نیزے کی علی کا لگنا تھا. علی اکبر زین سے زمین پر آئے, آواز دی بابا بابا, نانا رسول آ گئے ہیں, بابا اماں فاطمہ مجھے لینے کے لیے آ گئی ہے.